محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہی تو ہے جس کی بادشاہت ہے، اور وہی تو ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وہی تو ہے جس نے اسے کلام کرنا سکھایا اور قلم سے لکھنا سکھایا، اور وہی تو ہے جس کے قبضے میں اس کی جان ہے۔ بے شک شفا اسی کے اختیار میں ہے، اور بے شک صرف وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ دور جدید میں میڈیکل سائنس نے بہت سے چمتکار کر کے دکھائے ہیں۔ یہ دل کا بائی پاس کر لیتی ہے، جس کے بعد 75% افراد 10 سال کے اندر مر جاتے ہیں۔ یہ دماغ کو سمجھ لیتی ہے، لیکن بقول اس کے اپنے ابھی یہ دماغ کا 1% بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ اس کے پاس آج تک ذیابیطس کا کوئی مستقل علاج موجود نہیں ہے، لیکن یہ زور دیتی ہے کہ بس اسی سے علاج کروایا جائے۔ یہ روز کینسر پر ریسرچ کرتی ہے اور کینسر کے مریضوں کو ہسپتال سے باہر نہیں جانے دیتی، حالانکہ اس کے پاس اس مرض کا بھی کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ مگر پھر بھی یہ میڈیکل سائنس ہر مرض کا علاج صرف اپنے طریقے سے کرنا چاہتی ہے اور دیگر طریقہ علاج کو یکسر مسترد کر دیتی ہے۔ علم کی وسعت کو جانچنے کے لیے میڈیکل سائنس کا کینوس بہت چھوٹا ہے، جس پر ہر چیز ثابت نہیں کی جا سکتی، مگر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آواز اور الفاظ انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی اور تمام طبیب حضرات اس کا علاج کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تب ایک فقیر نے بادشاہ کے محل کے دروازے پر دستک دی اور شہزادی کا علاج کرنے کی پیشکش کی۔ فقیر کی پیشکش کو شاہی طبیب نے اپنے علم کے مطابق یکسر رد کر دیا اور پوچھا، تم شہزادی کا علاج کیسے کرو گے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں اس پر چند الفاظ پڑھ کر پھونکوں گا۔ یہ سن کر شاہی طبیب قہقہ لگا کر ہنسا اور بولا، کبھی الفاظ بھی انسانی صحت پر اثر انداز ہوئے ہیں؟ فقیر نے خاموش بیٹھے بادشاہ سے کہا، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی کہی ہوئی بات کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں۔ لہٰذا بادشاہ نے فقیر کو اجازت دی تو فقیر نے تمسخر کے ساتھ شاہی طبیب کو دیکھا اور چند نازیبا جملے اس پر کس دیے، جن کو سن کر شاہی طبیب کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ طیش میں آ گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے فقیر سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو فقیر بولا، بادشاہ سلامت، میرے الفاظ کا اثر دیکھا آپ نے شاہی طبیب کا رنگ انہوں نے 1 سیکنڈ میں سرخ کر دیا اور اس کے خون کی گردش تیز کر دی اور اسے غصے میں مبتلا کر دیا، جس سے اس کی صحت تباہ ہو سکتی ہے۔ تو کیا ایسے ہی میرے اچھے الفاظ کسی ایسے مرض کا علاج نہیں کر سکتے جس کا علاج اس شاہی طبیب کے پاس نہیں؟ یہ روایت اور کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ الفاظ انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر آپ رب واحد پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کتاب کو حق جانتے ہیں اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو قرآن حکیم میں آپ کو وہ سارے الفاظ مل جائیں گے جن کا اثر جسم و جان کے ساتھ روح پر بھی ہوتا ہے۔ اور ویسے تو اس عظیم معجزے کی ہر آیات ہی شفا ہے، مگر 6 آیات ایسی ہیں جنہیں کسی حوالے کی ضرورت نہیں کہ انہیں کسی بھی روایت کے ساتھ منسلک کیا جائے، کیونکہ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں شفا ہے، اور بس ان آیات کا یقین کے ساتھ پڑھ لینا ہر مرض میں شفا کا درجہ رکھتا ہے، اور یقین نہ بھی ہو تب بھی حق تو حق ہی رہتا ہے۔ اور یہ آیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ آیات شفا کے الفاظ سورہ توبہ کی 14ویں آیات میں ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ نمبر 2، یہ الفاظ آپ کو سورہ یونس کی آیات 57 میں ملیں گے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، ترجمہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 3، تیسری جگہ شفا کے الفاظ آپ کو سورہ نحل میں آیات نمبر 69 میں ملیں گے، ترجمہ ان کے پیٹ سے رنگ برنگا مشروب نکلتا ہے جس کا رنگ مختلف ہے اور جس میں شفا ہے۔ نمبر 4، یہ الفاظ آپ کو سورۃ الاسراء میں آیات نمبر 89 یعنی 89 میں ملیں گے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ نمبر 5، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ الفاظ آپ کو سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 80 میں ملیں گے۔ نمبر 6،
آیات شفا کے الفاظ آپ کو سورہ فصلت کی آیات نمبر 44 میں مل جائیں گے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ نوٹ: اس آرٹیکل میں صرف آیات کا حوالہ درج ہے۔ پوری آیات کو جاننے کے لیے ابھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اس کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔